أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. انبیاء قصص الانبیاء کے مطابق آج کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مستحکم تھی. اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ان کو سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بولتے کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کو سوچ کر دیکھو، داؤد علیہ السلام کو کتنے طاقتور ہی کتنے طاقتور اور کتنے قوت والے ان کو سوچ کر دیکھو کہ ان کا حکومت کیسا تھا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنا کر بھیجے اور خلیفہ بنے، اور ان کے اوپر لوگ اللہ تعالیٰ بولے جو بھی تمہارے پاس جو بھی یہ لاتے، ان کی جو حاجت معاملہ لاتے، ان کو تمہیں انصاف کی طرف سے انصاف سے فیصلہ دیو کر کو بولے گئے. تو ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا. جو ان کے اوپر ظلم بلا وجہ ظلم کرتے تھے تو ان کو انصاف دلاتے تھے، ان کو اور جو سزا، جو غلط کام کرتے تھے ان کو سزا ملتی تھی، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے. آپ کی حکومت میں کوئی ننگا پونگا کا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے. جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی. تو داؤد علیہ السلام کے اس میں داؤد علیہ السلام ہر رات دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور ان کے اس میں ذکر کے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہتے. جہاں تک ہو سکتا اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے داؤد علیہ السلام. اور ان کی حکومت میں کوئی بھی بھوکا بھی نہیں تھا، کوئی بھی بغیر کپڑے کی بھی نہیں رہتا. ہر وقت ان کے غریبوں کو محتاجوں کو خاص خیال رکھتے تھے. داؤد علیہ السلام خاص خیال رکھتے تھے کہ غریبوں کو بھی جو غریب ہیں ان کو کپڑا یا اگر ان کو روزی نہیں ملی تو ان کی روزی عطا کرنا، یہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے. روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے. تو داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام کے دور میں زبور تھا.
تو داؤد علیہ السلام تب زبور کو تلاوت کرتے تھے. ان کی آواز کو ایسی دلکشی آواز تھی کہ پرندے پورے کو ان کی آواز سن کو جمع ہو جاتے تھے. یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا. یہ داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ. ہر ایک نبی کا ایک معجزہ رہتا, تو داؤد علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ ہے. کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبے سے نوازا ہے. آواز آئی کہ یہ داؤد ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں. تو داؤد علیہ السلام ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا ان کو کتنا بڑا مقام ملا, ان کو کتنا بڑا مرتبہ ملا, بلکہ ایسا سوچتے تھے. تو ایک آواز آئی کہتے اللہ نے ان کو بلند مرتبہ اس لیے دیا کہ انہوں کو ہر وقت جتنی بھی تکلیف آتے تھے انہوں کو صبر کرتے تھے, برداشت کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کو یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, ان کو جتنی بھی تکلیف آئیں, جتنی بھی یہ ہے, ان کو صبر کرے, ان کو صبر کرنے سے ان کو اتنا بڑا مرتبہ ملا. تو داؤد علیہ السلام بتاتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنوں گا. اللہ سے بہت خاص, اللہ کا خاص بندہ میں ہی بنوں گا. میں بھی جب مجھے مصیبت آئے تو میں بھی برداشت کروں گا, میں بھی صبر کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا. اس سے آپ ذرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے. شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے. یعنی کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اور ایک معجزہ کیا تھا کہ جو انہوں کو لوہا پکڑے تو لوہا ان کے ہاتھ سے نرم ہو جاتا تھا, جس سے انہوں کو یہ چیز ذرہ تیار کرتے تھے اور اسے بنا کر بکاتے تھے, بنا کر فروخت کرتے تھے, بیچتے تھے, جس سے انہوں کو پیسے لینے, اگر پیسے لینا رہے تو انہوں کو شاہی خزانے کے ذریعے سے بھی انہوں لے سکتے تھے. لیکن انہوں کو یہ چاہے نہیں, انہوں کو ان کی محنت سے انہوں کو پیسے کمانا چاہے. پیسے لینے کے بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی ذرے لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے. آپ علیہ السلام چرند اور پرند کی بولی سمجھتے تھے, اور داؤد علیہ السلام پرندے اور چرندے کی بولی سمجھتے تھے. چرندے کا تو جو چرنے والے جانور ہی وہ, اور پرندے کی جو بھی داؤد علیہ السلام ان کی بولی سمجھتے تھے. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع مبعوث ہوئے, تو انہوں نے کئی جگہ لڑے اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے. اس لیے جنگوں کی فخر تھا اور وہ اکڑ کر چلتے تھے. اسرائیلوں اور اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہو تو وہ غرور نہ کرے, متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائے. لیکن اسرائیل اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے. اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع مبعوث ہوئے. یوشع علیہ السلام کو ایک نبی تو انہوں کو نازل ہوئے, تو اس میں انہوں نے بہت جنگی لڑے تھے. کہتے جنگ لڑکوں ان سے فتح حاصل ہوئی, ان سے جیت حاصل ہونے کے بعد انہیں بہت خوشی سے اکڑ کے چلتے تھے. کہتے ہماری جیت ہوئی انہیں بہت اکڑ کے چلتے تھے. کہتے اس سے اسرائیل اللہ کا حکم تھا کہ جس کے اندر جو بھی شہر میں تمہیں جیت حاصل کرتے, وہ شہر کے اندر تمہیں گئے تو مغرور آئی کرنا اکڑنا نہیں سکو, متکبر انسانوں سے پیش آنا کو بولنے کے باوجود بھی, اللہ کا حکم آنے کے باوجود بھی لوگوں کو حساب سے تکبر کر لے کو اکڑ لے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیا. اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سی نبی مبعوث ہوئے, جن میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت یسیع یہ دو مشہور معروف پیغمبر گزرے ہیں. اسرائیلوں کو راہ ہدایت دکھاتے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک
ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا نہ کوئی سردار تھا، اس لیے طاقتور وہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نیچے ان میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے، مقابلے میں پسپا ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی مبعوث ہوئے، بہت سارے نبی اللہ تعالیٰ یہ کرے، جس میں الیاس علیہ السلام اور ایک نبی بھی تھے، جو یہ دو نبی بہت مشہور پیغمبر تھے۔ اسرائیلوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 400 سال تک ان کے پر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے، اس کے بعد وہ اس میں قوم میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اس سے ہر ایک انسان اپنے اس سے یہ کرتا تھا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت شمیل علیہ السلام، اس زمانے میں حضرت شمیل علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ تو رات کے حافظ تھے۔ بنی اسرائیل کی بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام اس کے بعد شمیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت شمیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ حضرت شمیل علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ لوگوں نے حضرت شمیل علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم طاقتوروں سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا خون بہاتے ہیں، ہمیں بے گھر کر دیتے ہیں، ہماری اولاد کو غلام بنا لیتے ہیں، ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہم سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے تابوت سکینہ واپس لے آئیں۔ کافروں نے تابوت سکینے کو لے جا کر بہت نقصان پہنچانا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تو شمیل علیہ السلام جب نازل ہوئے تو ان کے قوم بولے گئے تھے، ہمیں یہ التجا تمہارے سے، یہ التجا ہمیں تمہارے پاس یہ ریکویسٹ کرتے کہ ہم نے اتنی طاقت دیو جس سے ہمیں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی طاقتور ہمارے پاس آتا، ہمیں ان کے پاس جھکنا پڑتا، ہم نے اتنی طاقت نہیں، ہمیں ان کے پاس لڑنا اور ان کے پاس ہم پر ظلم کرتے نا، اس سے ہمیں بچنا کا تو ہمارے پر ہوتا نہیں ہے۔ وہ ہمارا خون بہاتے ہیں اور ہمارا گھر کو برباد کرتے ہیں، ہماری اولاد کو غلام بنا دیتے۔ یہ طاقتور انسان جب بھی ہمارے اس کے اندر آتے تو ہمارے پاس ظلم کرتے اور ہمارے اولادوں کو لے جا کو انہیں کیا کرتے ہیں، ان کا غلام بنا لیتے ہیں۔ اس کے واسطے ہم نے اتنا طاقت دیو، وہ ہمیں ان کے ہمارے خوابوں میں ان کو لانا۔ تابوت سکینہ کی تعریف یہ ہے کہ اس تابوت میں رات کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی ترباکات تھے، اس لیے اس مقدس اثاثیہ سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شمیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اپنی سلطنت قائم کر سکیں، بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو سر زیر کر سکیں۔ حضرت شمیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر جہاد کا حکم دیا جائے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوگے۔ تو شمیل علیہ السلام بولتے کہتے ہیں یہ تابوت سکینہ جو سکینہ تھا ان کا اس سے خالی وہ قوم کے لات نہیں تھا، اس سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی اس کے مقدس اساس سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل شمیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو، تو وہ قوم شمیل علیہ السلام سے بولے کہتے ہمارے لیے یہ قوم مقرر کرو جس سے ہمیں ہماری سلطنت قائم رکھے، ہمیں ہماری سلطنت کو ہمیں باقی رکھنا کر کو بولتے۔ تو اور بادشاہ کی رہنمائی میں جہاد کر کے دشمنوں کو زیر کر سکے، جس سے بادشاہ ہم مقرر کر دیں تو ہم دشمن آئے تو ہمیں ان کو وہاں تک ختم کر ڈالیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے اس بات کا شبہ ہے کہ تم لوگوں کا اگر آئے تو جہاد کے لیے تیار نہ ہوں گے، تم بزدل اور ڈرپوک ہو چکے ہو۔ تو شمیل علیہ السلام بولتے کہ تو قوم کو اگر ہمیں جہاد کیسے تم نہ بلائیں گے تو تم جہاد کیسے تیار نہیں ہوں گے کر کو بولتے۔
اور آپ کو جس سے آپ کو تمہیں بہت آپ کو بزدل ہوگی، ڈرپوک ہوگی، تمہارے اندر ہمت آپ کو ختم ہوگی ہے، اس سے آپ کو آئیں نہیں۔ اسرائیلوں نے کہا کہ ہم ضرور لڑیں گے، دشمنوں نے ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہمارے بیٹوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ ہمارا دشمن جالوت ہے۔ حضرت شمیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ اسرائیلوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے اور معمولی آدمی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، یہ طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ تو وہ قوم آپ کو بولتے کہتے ہیں ہمیں ضرور رکھو، لڑیں گے، ہمیں آپ کو اگر دشمن ہم جہاد کو بلا تو ہمیں آپ کو ضرور رکھو، آپ کے ساتھ آپ کو جہاد کرنے آئیں گے، لڑنے آئیں گے دشمنوں سے۔ آپ کو ہم کی کہتے دشمن آپ کو ہمارا گھر آپ کو برباد کر ڈالیں اور ہمارے بیٹوں کو ہمارے سے جدا کر ڈالیں، ہمارے سے الگ کر ڈالیں، اور ہمارا دشمن جالوت ہے۔ تو حضرت شمیل علیہ السلام نے قوم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے گا۔ تو طالوت کو شاید وہ ایک یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو تمہارا بادشاہ ہوں گا۔ تو اسرائیلوں نے کہا کہ طالوت تو غریب ہے، طالوت انہوں کو غریب ہی، ان کے پاس کیا ہے، انہوں کو کہیں کو ہم نہ بناتے، ان کو بادشاہ کہیں کو بناتے، تو اور معمولی آدمی ہے، انہوں کو معمولی آدمی، طالوت کو معمولی آدمی اسے جا کہیں بادشاہ بناتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے اور ہمارے پاس عزت بھی ہے، جس سے تمہیں ہم نہ بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ کر بولتے طالوت کو ہم پر کس طرح بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ شمیل علیہ السلام سے کہا کہ طالوت کے پاس علم اور قوت ہے، اللہ تعالیٰ علم والے اور قوت والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شمیل علیہ السلام علیہ کہتے ہیں طالوت کے پاس علم ہے اور آپ کو قوت ہے، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو، جس سے آپ کو علم اور قوت ہے، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ کر بولتا ہے لوگوں نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شمیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت قوت والا ہے، وہ تنہا جا کر عمالقہ سے تابوت سکینہ تم کو لا کر دے گا۔ تو تابوت سکینہ جو آپ کو دشمن تمہارے پاس سے لے کر گئے تھے، وہ آپ کو طالوت صرف وہ ایک آدمی آپ کو جا کر آپ کو لے کر آئے گا، جس سے آپ کو تمہارے کس سے بھی نہیں ہوگا، لیکن تمہیں طالوت کو صرف وہ ایک آدمی ہے، جس سے آپ کو اسے علم بھی ہے، آپ کو کیسا آپ کو لے کا نہ بول کو، اور آپ کو اس کے اندر قوت بھی، طاقت بھی ہے، وہ آپ کو ضرور آپ کو ان سے آپ کو واپس لے کر آئے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو اس سے پہلے پڑھے تھے جنت کے مطابق، جنت میں صبح کیسی ہوتی، رات کیسی ہوتی، دن کیسا ہوتا، شام کیسی ہوتی، مہینہ کیسا، وارم کیسا، سال کیسا، یہ آپ کو معلوم ہوتا تھا۔ اب آپ کو اس کے بعد آج آپ کو موت کی یاد کے مطابق دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا آپ کو ہمارے لیے آپ کو ایک امتحان گاہ ہے، اس لیے یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ سیر گاہ نہیں، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ تو اس سے دنیا کو اللہ تعالیٰ بولتے دنیا آپ کو امتحان گاہ ہے، یہ آپ کو دنیا آپ کو ہمارے واسطے آرام کے واسطے اللہ تعالیٰ کو دنیا کو بھیجا نہیں، ہمارے سیر کے واسطے میں دنیا کیسا ہے آپ کو پھر کو دیکھنے کے واسطے اللہ ہم سے بھیجا نہیں، اور آپ کو یہ تماشا دیکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا نہیں، یہ قیام گاہ نہیں، یہ آپ کو ہمارا کو مقرر جگہ نہیں ہے، یہ آپ کو مقرر جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت السلام منك السلام وتبارك عليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.